فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ادھر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ادھر اللہ کریم اپنا قرآن نازل کر دیتے ہیں کہ جو رائے عمر فاروق کی ہے آسمانوں پہ رب کی بھی وہی رائے ہے. آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، آپ کا نام ہے عمر بن خطاب. تو نام آپ کا عمر بن خطاب ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاروق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ فاروق نام آپ کا کیسے پڑ گیا؟ تو اس بارے میں 5واں پارہ اور سورت کا نام سورہ نساء ہے. اس سورت کے اندر ان آیات کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بشر نامی کلمہ گو منافق تھا، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن منافق تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا. اس کا اور ایک یہودی کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا یا کسی چیز پہ اختلاف ہو گیا. یہودی کہتا تھا یہ میری ہے، اور یہ منافق کہتا تھا کہ یہ میری ہے. تو جب دونوں میں تو تکرار ہوئی تو یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو منافق نے کہا کہ نہیں، بل ننطلق الی کعب بن اشرف، بلکہ تمہارے سردار یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں. تو اب منافق تیار ہو گیا، مجبوراً اس کو جانا پڑا. تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو اب منافق تو اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں نہ رشوت چلتی ہے، نہ سفارش چلتی ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی زبردستی چلتی ہے. یہاں تو حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتا تھا. تو جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا تو آپ علیہ السلام نے حق اور انصاف کے مطابق یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب یہ دونوں آپ علیہ السلام کی مجلس سے باہر نکلے تو اس منافق نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. تو یہودی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو کیا تو اپنے نبی کی بات نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں مانتا ہوں، بس حضرت عمر سے اس کی تائید اور تصدیق کروا لیتے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلالی ہستی ہیں، بڑے جوشیلے ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہودی ہے جو غیر مسلم ہے اور دوسری طرف یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، تو جوش میں آ کے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. تو دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے. حضرت عمر آئے، ہاں بھی کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے، آپس کے اندر اس بارے میں اختلاف ہو گیا ہے.
تو یہودی نے آگے سے کہہ دیا کہ اے عمر، میرے حق میں تمہارے نبی پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رکو، میں اندر سے واپس آتا ہوں، پھر تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے کے واپس آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا ہاکذا اقضی لمن لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔ تو تلوار سے اس منافق کا ساری قلم کر دیا۔ اب کیونکہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر مسلمانوں کے اندر رہتا تھا، تو اس کی جتنی قوم اور برادری تھی سب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا وجہ قتل کر دیا ہے، لہذا اب قتل کے بدلے میں ہمیں قتل چاہیے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اب ورثاء اگر وہ قصاص لینا چاہیں تو بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا پھر ورثاء اگر دیت مانگنا چاہیں تو دیت دے کے اس قاتل کو بچا لیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ورثاء معاف کر دیں تو معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان ورثاء نے کہا کہ ہم دیت بھی نہیں لیں گے، ہم معاف بھی نہیں کریں گے، ہمیں قتل کے بدلے قتل چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پریشان ہے، صحابہ کرام اپنی جگہ پریشان ہے کہ اب شریعت کا فیصلہ ہے، اس کو بجا بھی لانا ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جن کی وجہ سے دین اسلام کو عروج ملا، جن کے نام سے کفار کانپنے لگ جاتے ہیں، اگر یہ ہستی دنیا میں نہ رہی تو کیا ہوگا؟ یہ سارے پریشان تھے۔ تو اللہ کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن نازل کر دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ مان لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو پھر اس بندے کے دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں رہنی چاہیے، وہ یسلموا تسلیما، اور اس بندے کو آپ کا فیصلہ تسلیم بھی کرنا چاہیے، تب وہ بندہ ایمان والا ہے۔ تو جس کو عمر فاروق نے قتل کیا یہ تو میرے کاغذوں میں مسلمان ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اے میرے حبیب آپ نے جو فیصلہ کیا اس کو وہ فیصلہ پسند نہیں تھا۔ تو جس بندے کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں، میں رب کے ہاں وہ مومن ہی نہیں، تو جب اس نے مومن کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک کافر کو قتل کیا ہے تو پھر دیت کس بات کی؟ تو اللہ کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کو نازل فرما کے فیصلہ کر دیا کہ اے میرے حبیب، حضرت عمر فاروق نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل سچا فیصلہ ہے، اس نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، اس نے کافر کو قتل کیا۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل امین آئے، یہ آیات نازل ہوئیں اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ان عمر فرق بین الحق والباطل فسمی الفاروق۔ جبریل امین نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے، اسی دن سے حضرت عمر فاروق کا نام فاروق پڑ گیا اور آپ کو فاروق کہنے لگ گئے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق۔ تو یہ وجہ تسمیہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہنے کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ تائید قرآن کر کے قرآن کو نازل کر کے تائید فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق اپنی رائے دیتے تھے تو آپ بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کا اہتمام جو ہے اس کی تحسین کیا کرتے تھے اور آپ آگے سے سکوت اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، اچانک آپ اٹھے
اور چلے گئے۔ تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی حاجت کے لیے گھر گئے، ابھی واپس آ جائیں گے، یا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، ابھی واپس آ جائیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام کافی دیر واپس نہ آئے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ تشویش اس لیے ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں۔ کفار کا ٹولہ الگ دشمنی کرتا ہے، منافقین کا ٹولہ الگ طاق میں رہتا ہے، تو کہیں کسی نے آپ علیہ السلام کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آپ کی تلاش میں نکل پڑا، کچھ اور صحابہ بھی آپ کی تلاش میں نکلے۔ تو ایک باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آقا وہاں تشریف فرمائے، تو میں پیچھے پیچھے وہاں داخل ہو گیا اور میں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کدھر آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کافی دیر نہیں آئے تو ہمیں تشویش ہوئی، تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ جو میری دو جوتیاں ہیں، فرمایا اذهب بنعلی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اے ابو ہریرہ یہ میرے دو جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے جا، اور اس باغ کی دیوار کے بعد جو بھی تجھے نظر آئے یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقیما بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو مستقیماً، اور اس پر استقامت بھی رکھتا ہو، مستقیماً بہا قلبہ، اور اس گواہی پر اس کا دل بھی قائم ہو، فرمایا اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے دو جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ میں لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا دل بھی اس کے اوپر قائم ہے تو وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دو جوتے ہیں، نالین مبارک ہیں، تو فرمایا ما ہاتان النالان یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے، یہ نالین کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات سنائی کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ابو ہریرہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دی اس حال میں کہ اس کا دل بھی اس کے اوپر قائم ہے تو وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا، اور جس کو یقین نہیں آتا دیکھ لو میرے ہاتھ میں بطور نشانی میرے آقا کے نالین مبارک بھی موجود ہیں۔ یہ بات کرنی تھی کہ فضرب عمر بین صدیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ زور سے تھپڑ مارا جس سے وہ پیٹھ کے بال گر گئے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں ارجع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ واپس لوٹ جا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس باغ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ گئے تو نبی کریم نے فرمایا مالک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا یا رسول اللہ مجھے عمر نے مارا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، اے عمر تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے ایسے کیوں کیا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اب آستہ ابا ہریرہ بنا علی کا، کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا ہے اپنے دو جوتے دے کے اور یہ کہہ کے کہ جا کے لوگوں کو بشارت دے دے جس نے کلمہ کی شہادت دے دی اس حال میں کہ اس کا دل اس کے اوپر قائم دائم ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے ہی کہا ہے۔ تب حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں فلا تفعل، یا رسول اللہ ایسے مت کیجئے، فإنی اخشى ان يتکل الناس علیہا، یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے کہ لوگ اس بات کے بھروسے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ کہہ دیں گے چلو جی کلمہ پڑھ لیا ہے ویسے بھی جنت میں جانا ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے ویسے بھی جنت میں جائیں گے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لہذا فخلہم یعملون، لوگوں کو اسی حال میں چھوڑ دیں
تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جب یہ ابو ہریرہ یہ بشارہ سنائے گا تو لوگ تو آسانی چاہتے ہیں، وہ تو شکر کریں گے کہ ہاں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ بات کو سمجھیں گے ہی نہیں۔ اس بات کا یہ مطلب